اکثر لوگ نماز کے اندر رکعتیں بھول جاتے ہیں، اس حوالے سے وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر اس کا آسان سا سمپل سا حل موجود ہے۔ تو اگر نماز کے دوران رکعت بھول جائیں، یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو یہاں پر 2 صورتیں ہیں کہ یہ جو رکعت بھولنے کا واقعہ پیش آیا ہے یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے یا بار بار ان وسوسوں کی وجہ سے وہ رکعتوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، یعنی وہ اس کی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ نماز کے اندر رکعتوں کی تعداد کو بھول گیا کہ آیا اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو چونکہ یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس لیے اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہیں سے نماز کو توڑ دیا جائے گا اور نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ رکعت کی تعداد بھولنے کا یہ جو واقعہ ہے اس کو زندگی کے اندر بار بار جو ہے وہ پیش آتا ہے، تو یہاں پر بھی 2 صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر اس کا غالب گمان زیادہ ذہن کس طرف جا رہا ہے، وہ سوچ و بچار کرتا ہے، وہ اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 2 میں نے پڑھ لی ہیں، 3 نہیں پڑھی۔ 3 پر اس کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے، لیکن جو اکثر غالب گمان ہے، جو اس کا زیادہ ذہن جس تعداد کی طرف جا رہا ہے وہ 2 ہے، تو اس صورت میں وہ آگے 2 اور پڑھ کر اپنی نماز کو پورا کر لے گا۔ اور اگر اس کا ذہن جا رہا ہے کہ بھئی 3 ہوئی ہیں تو اس صورت میں اس کی رکعتیں 3 ہو جائیں گی اور چوتھی رکعت پڑھ کر نماز پورا کر لے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو 2 اور 3 کی تعداد میں شک ہو جائے کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، یعنی 50-50 ہے، آدھا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ 2 ہوئی ہیں، آدھا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ 3 ہوئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو کم تعداد ہوگی اس کو لیا جائے گا۔ تو 2 اور 3 میں شک ہے تو کم تعداد 2 کی ہے تو اس کو لیں گے، اس کے بعد آگے 2 رکعتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کریں گے اور ساتھ آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ اور اگر 3 اور 4 میں شک ہو گیا تو جو کم تعداد ہے وہ 3 ہے، تو اس کو لے کر آگے جو ہے وہ 1 رکعت اور پڑھ کر آخر میں سجدہ سہو کر کے جو ہے وہ نماز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ تو یہ والی جو صورت ہے اس میں اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ اگر 4 رکعتی نماز ہے اور اس میں 3 اور 2 میں کسی کو شک ہو گیا یا 3 اور 4 میں کسی کو شک ہو جائے، 50-50% ہے کہ 2 اور 3 میں شک ہے، تو آدھا ذہن 2 کی طرف جا رہا ہے، آدھا ذہن 3 کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا جو ذہن ہے، دل ہے، وہ کسی ایک رکعت کی طرف جم نہیں رہا۔ اور اسی طرح 3 اور 4 میں شک ہو گیا، یہاں پر بھی آدھا ذہن 3 کی طرف جا رہا ہے اور آدھا ذہن 4 کی طرف اس کا جا رہا ہے کہ 4 ہوئی ہیں، آدھا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ 3 ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، جو کم تعداد ہوگی اس کو لیا جائے گا۔ تو اب اس کو اس 4 رکعتی نماز میں 3 قاعدے کرنے پڑیں گے۔ مثلا 2 اور 3 میں شک ہو گیا، 50-50 ہے، نہ 2 پر دل جم رہا ہے نہ 3 پر دل جم رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو کم تعداد ہوگی اس کو لیں گے، وہ 2 ہے، تو اب 2 کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، پھر تیسری رکعت پڑھنے کے بعد بھی وہ قاعدہ کرے گا، پھر چوتھی کے بعد بھی وہ قاعدہ کرے گا۔ اور اسی طرح اگر 3 اور 4 میں شک ہو گیا تو اس صورت میں کم تعداد 3 کی ہے تو 3 کو لیں گے، تو اس تیسری رکعت کے بعد وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے قاعدہ کرے گا۔ تو اب یہ 2 قاعدے ہو گئے، پھر جو ہے وہ آخری قاعدہ جو آخر میں کرتے ہیں وہ بھی قاعدہ کر کے، اور اسی قاعدے کے اندر وہ سجدہ سہو کرے گا، التحیات پوری پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے گا، اس کے بعد وہ دوبارہ سے تحیات پڑھ کر آخر تک سلام پھیر دے گا، تو اس طرح اس کی نماز بالکل مکمل ہو جائے گی۔ لہذا اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ وسوسوں کی وجہ سے وہ نماز کے اندر رکعتوں کی تعداد کو بھول جائے، اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس صورت میں نماز توڑ دی جائے گی اور دوبارہ سے اسی نماز کو شروع کیا جائے گا۔ لیکن اگر زندگی کے اندر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر رکعتوں کی تعداد بھول جاتا ہے، تو اب یہاں پر بھی 2 صورتیں ہیں کہ کسی ایک تعداد کی طرف اس کا دل جمتا ہے یا نہیں جمتا۔ اگر دل جمتا ہے تو ایسی صورتحال میں جس تعداد کی طرف اس کا دل جم رہا ہے اس کو وہ لے کر آگے جو ہے وہ بغیر سجدہ سہو کیے آگے اپنی نماز کو پورا کر لے گا۔ لیکن اگر اس کا دل جو ہے وہ صحیح طریقے سے جم نہیں رہا کسی ایک طرف، تو ایسی صورت میں جو کم تعداد ہوگی اس کو لے کر آگے جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی کرنا ہوگا کہ اگر 4 رکعتی نماز ہے تو اس صورت میں
3 اس کو قادے کرنے پڑیں گے، اور اگر 2 رکعتی نماز ہے تو اس میں اس کو 2 قادے کرنے پڑیں گے، یعنی 2 اور 3 میں اس کو شک ہو جائے، کسی ایک طرف دل نہیں جم رہا، نہ 2 کی طرف جم رہا ہے نہ 3 کی طرف، تو ایسی صورتحال میں جو کم تعداد ہے وہ 2 کی ہے، اس کو لے کر آگے 2 رکعتیں اور پڑھ کر نماز کو مکمل کریں گے، لیکن تیسری رکعت کے بعد بھی قادہ کرنا ضروری ہوگا۔ قادہ اس لیے کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جس رکعت کو یہ تیسری سمجھ رہا ہے وہ چوتھی ہو، اور چوتھی رکعت کے بعد قادہ فرض ہے، بیٹھنا فرض ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ تیسری رکعت کے اندر قادہ کر لے گا تو اب اس کا فرض قادہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔